جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اپنے نہایت ہی معزز مہمان جناب چودھری کامران پرویز سندھو صاحب سے، اور ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی، اور ابھی بہت سے موضوعات جو ہیں وہ باقی ہیں۔ ناظرین، آپ نے گزشتہ ایام میں سوشل میڈیا پر ایک جعلی عالم جو ہمیشہ سے کبھی وہ کسی فقہ کے ساتھ، کبھی وہ کسی مسلک کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ انتشاری گفتگو یا انتشاری علم جو ہے اس کا اظہار کرتا رہتا ہے، لیکن پچھلے دنوں میں اس نے ایک نپی تلی سازش کرتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہمارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ لڑوانے کی ایک مذموم سازش کی۔ اچھی بات یہ ہے کہ بہت سے جو مسلم علماء اکرام ہیں انہوں نے اس کے اس عمل کو کنڈیم کیا، اور یقیناً یہ ایک قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے اوپر ہمارے آج کے مہمان چودھری کامران پرویز سندھو صاحب نے بھی بڑی سختی سے نوٹس لیا، اور اپنے مسیحیوں کا دفاع کرتے ہوئے اس کو اس ناہنجار مذہبی سو کالڈ عالم کو جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ جواب جو ہے اپنے آج کے معزز مہمان جناب کامران پرویز چودھری صاحب سے سنتے ہیں۔ کامران بھائی، اس کے اوپر آپ نے کیا ٹیک لیا جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو کہ ایک سو کالڈ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، ہمارے مسیحی جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن کامران پرویز چودھری اس ڈر والے دن نہیں تھا پیدا ہوا، اور ڈر نہ تو میرے خون میں ہے اور نہ میرے خاندان میں ہے۔ مجھے اپنے مسیحیوں کی جنگ بھی لڑنی آتی ہے اور ان کا دفاع بھی کرنا آتا ہے، اور ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں جس میں اپنے مسیحیوں کے لیے کھڑا نہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ مرزا علی نے یہ بیان دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر خلیل طاہر سندھو بھی انسانی حقوق پہ کام کر رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا فوری طور پہ، اور میری ذمہ داری بھی لگائی۔ میں نے بھی ایز اے چیئرمین امن کمیٹی اس چیز کا نوٹس لیا، اور ہائی اتھارٹیز سے میں نے بات کی، پولیس والوں سے بات کی، اور فوری طور پہ اپنے تمام علماء حضرات کو بھی ایکٹیو کیا ہے کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس کو اپنی مساجد میں اور اپنے بیانز میں، اپنے سوشل میڈیا پہ فوری طور پہ بتائیں کہ مسیحیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل صحیح۔ مسیحی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں 25 سے زیادہ بار ذکر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، آمین، اور ایک پوری صورت ہے سورہ مریم جو حضرت مریم علیہ السلام پہ ہے۔ تو ہم اور خدا کا نام بار بار آیا، اللہ تعالیٰ کا نام، تو ہمارے لیے وہ ایک بہت مقدس کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے بہت مقدس ہے۔ ایک مسیحی تو کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن پاک کی گستاخی کرے، یا ایسی کوئی سوچ بھی آئے۔ وہ ایسی سوچ بھی نہیں رکھتے، لیکن کچھ انتشار پسند ٹولوں، یہ مرزا علی جیسے لوگوں کو کی وجہ سے وہ مسیحیوں کے اوپر مصیبت آتی ہے، جبکہ مسیحیوں کا اس سے کوئی کردار ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو 295 کے کیس ہوئے ہیں، اس میں کئی ایسے کیس ہوئے ہیں جس میں کسی جگہ پہ قبضے کا معاملہ تھا، کسی جگہ پہ پیسوں کا معاملہ تھا، بالکل ایسے ہی، کسی جگہ پہ کوئی معاملہ تھا، لیکن اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ تو میں اپنے تمام مسلم بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اور مذہبی بھی ہم لوگ اہل کتاب ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ اکثریت میں ہیں اور آپ اپنے مسیحیوں کی، باقی اقلیتوں کی حفاظت کریں، نہ کہ ان کے گھروں کو جلائیں، ان کے چرچز کو جلائیں، ان کی مقدس کتابات کو جلائیں۔ یہ آپ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 90% تک لوگ جو مسلم ہیں وہ مسیحیوں کی عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر نوٹس لیا جو مرزا علی کی وہ بات تھی،
اور مختلف چرچز میں مختلف مساجد میں یہ اعلانات کرائے. مولانا حضرات سے بھی ہم نے کہا کہ آپ یہ کریں کہ اس سے کرسچنز کا کوئی تعلق نہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے کافی بڑے مولانا حضرات ہیں جنہوں نے اپنے خطبوں میں جمعہ کی نمازوں میں جو بعد میں خطبہ دیتے ہیں اس میں انہوں نے مسیحیوں کی جنگ لڑی اور مسیحیوں کا ساتھ دیا. تو یہ وہ بین المذاہب ہے پنجاب میں آمنگی جس پہ ہم کام کرتے ہیں، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تمام مولانا حضرات کے لیے. اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح یہ جو نفرت ہے یہ محبت میں بدلے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس نفرت کو محبت میں بدلیں. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا علی کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور میرا پورا میں نے کل بلکہ ڈی پی او صاحب سے رپورٹ بھی لینی ہے. اس پہ 295 کا کیس بھی ہو گیا ہے. اور بہت سے مسلم برادری کے جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پہ یہ کیس ہو، اور اس نے جو جھوٹ بولا ہے اور اس نے جو یہ اپنی طرف سے بکواس کی ہے ہمارے مسیحیوں کا نام لے کے، تو یہ اس نے بہت زیادتی کی ہے، اور ہم اس کو شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں تمام مسیحیوں کی جانب سے، پوری دنیا کے مسیحیوں کی جانب سے. پوری دنیا کے مسیحیوں کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ اس کو سزا ملے، اور اس نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو تب بھی اس کو سزا ملے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہ تمام مسیحی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی عزت کرتے ہیں، اور کبھی کوئی مسیحی جو ہے اگین دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں ہوتا کسی بھی مذہب کا. بے شک یہ تو ہمارے کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے سب کے عقائد کی عزت کرنی ہے. تو ناظرین یقیناً یہ خوبصورت بات ہے کہ آپ کی کوئی اپنی کسی سے رنجش ہے تو اس کی بندوق جو ہے وہ آپ کسی دوسرے کے کندھے پہ رکھ کر نہ چلائیں، جو کہ ایک مذموم سازش انجینئر محمد علی مرزا نے کی. یقیناً جس طرح سے کامران بھائی نے بتایا کہ وہ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گا. کامران بھائی پچھلے دنوں میں ایک چپکلش، ایک انتشار یا کچھ اس طرح کی کیفیت ساہیوال کے علاقہ ہڑپا کے ایک گاؤں میں درپیش آئی، جس پہ ہم نے سوشل میڈیا پر طرح طرح کی کہانیاں سنی. ہر کوئی اس کہانی کو یا اس واقعہ کو اپنے طریقے سے پورٹرے کر رہا تھا. آپ نے وہ سارے نظام کو یا سارے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. بہت سے لوگ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جتنے لوگ وہاں پہ گئے ہر کسی نے اس سارے معاملے کو اپنے طریقے سے اپنے انداز سے بیان کیا اور اپنے اپنے مقصد کے لیے بیان کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ وہاں پہ گئے بھی، وہاں کی جو انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رہا ابھی تک ہے، آپ میرے ناظرین کو جو ٹرو سٹوری ہے اگر آپ وہ بیان کریں تو یقیناً بہت سی جو ابہام ہے اور بہت سی جو غلط فہمیاں ہیں، جو غلط سٹوریز جو ہیں ڈیولپ ہوئیں، یقیناً وہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کائنڈلی آپ تھوڑا سا مجھے ہڑپا 90 ایل والا جو واقعہ اس کے بارے میں مجھے اور میرے ناظرین کو تھوڑا سا بیان کریں. ایکچولی یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ فیملی میٹر تھا، اور جو انہی کی فیملی کا ایک جو تھا بندہ وہ شکارپور کی پولیس میں جاب کرتا تھا، ٹھیک ہے، سندھ پولیس میں. اور ان کا کوئی فیملی میٹر ہوا، کیس چل رہا تھا، تو وہ اس نے پرچہ کروایا ہوا تھا شکارپور میں. اب وہ یہاں پہ پنجاب کے اندر آئے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. انہوں نے، میں نے پتہ کروایا، انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لی تھی، اور اس کے بعد پولیس والوں کو بھی بتایا، اور پولیس والے ان کے ساتھ بھی گئے. لیکن انفارچونیٹلی پولیس والے جو تھے تھوڑا پیچھے رہے، جو چوکی انچارج تھا. اور یہ لوگ پرائیویٹ گاڑی میں گئے اور سادہ لباس میں گئے. تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا اور باہر نکالنا شروع کیا، کیونکہ ایک فیملی میٹر میں آپ کو پتہ ہے جب کوئی میاں بیوی کی لڑائی ہو یا کوئی اس طرح کی تو اس میں یہ چلتا ہے. لیکن پھر جب انہوں نے جوان لڑکیوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا تو ظاہری بات ہے گاؤں ہے، گاؤں میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، گاؤں میں تو کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ویسے بھی وہ سارا مسیحی گاؤں ہے. تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم اس طرح زیادتی کیوں کر رہے ہو، کون ہو تم لوگ؟
تو انہوں نے ان کے ساتھ میرے خیال بدتمیزی کی اور فائرنگ بھی کی شاید، اور جو مسیحی لوگ تھے پھر انہوں نے ان کو پکڑا اور کوئی تھوڑا بہت جو مار سکتے تھے وہ بھی کیا، اور وہ لوگ وہاں سے فائرنگ کرتے بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایس پی صاحب جو وہاں کے ہیں وہ گئے ہیں 8-10 ڈالے لے کے، اور انہوں نے پھر نہیں دیکھا کون عورت ہے، کون آدمی ہے، کون بزرگ ہے، کون بچہ ہے، انہوں نے جو آیا سب کو پکڑ کے وہ لے گئے۔ اور جو ایف آئی آر کے مطابق ہے، جو میں نے آپ سے شیئر بھی کی، اس میں 80 نامعلوم لوگوں کو انہوں نے ڈال دیا، جبکہ اصل کلپریٹس جو ہیں وہ 5 یا 6 ہیں جو اس گھر کے ہیں، بالکل صحیح۔ جس کے اندر 85 سال کا ان کا جو نمبردار تھا وہ بھی، اس کو بھی وہ گھسیٹ کے لے گئے۔ سو مجھے پتہ لگا، میں اگر اپریشیٹ اس موقع پہ بشپ ابراہیم ڈینیل کو نہ کروں تو یہ میری زیادتی ہوگی۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں تو لاہور تھا لیکن وہ ساہیوال کے تھے، اور وہ فوری طور پہ ایکٹیو آدمی ہے، وہ فوری وہاں پہنچے، اور ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے رات کو جو 40 لوگ وہ لے کے گئے تھے آن بہاف آف اپنے چرچ کے، وہ ان کو واپس لے گئے۔ بالکل، تو یہ بہت بڑی ان کی ایک اچیومنٹ، اس ٹائم اچیومنٹ تھی کہ وہ لوگوں کو اس سینیریو میں کہ جب وہ پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئے اور اتنی پینک ہوئی تھی پولیس، تو وہ لے گئے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے دوبارہ پولیس نے چھاپے مارنے لگے، اور جو بھی آ رہا تھا اس کو وہ پکڑتے ہیں، اور گاؤں والے جو ہیں گاؤں سے بھاگ گئے۔ پھر جب میں گیا تو میں نے وہ ساری رپورٹ لی، دیکھا، پھر میں نے ڈی پی او صاحب سے اسی وقت وہاں سے ساری رپورٹ لی، اور انہوں نے مجھے فون پہ تمام رپورٹ بتائی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ پھر میں نے ان کو اسی وقت کہا کہ آپ ایک انکوائری ٹیم بنائیں جس میں جو کلپریٹس ہیں وہ علیحدہ کریں، اور جو بے گناہ ہیں ان کو آپ فوری طور پہ چھوڑیں۔ پھر انہوں نے اپنے ایس ایچ او، ڈی ایس پی، اے ایس پی اور ایک اور افسر کے ساتھ 4 رکنی ٹیم بنائی، اور ان کو تفتیش کے لیے انہوں نے اس کو آرڈر کر دیا۔ اب وہ لوگوں کا یہ فائدہ ہوا ہے ہمیں کہ اس کے بعد میں آئی جی آفس گیا، پھر میری ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان سے ملاقات ہوئی۔ بالکل، پھر میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ پولیس بعض مقام پہ زیادتی کر رہی ہے جو مسیحی ہیں ان کے ساتھ، تو ہم لوگ تو پہلے ہی آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو آپ مہربانی کریں اور مسیحیوں کو اس کرب سے جو ہے وہ نکالیں۔ تو انہوں نے فوری آر پی او محبوب صاحب جو ہیں ساہیوال کے، ان کو ڈی پی او کو انسٹرکشن دیں کہ سختی سے انسٹرکشن دیں کہ جو بے گناہ ہیں ان کو بغیر پیسوں کے، جو پیسوں کی بھی ایک بات چل رہی کہ پیسے لے کے چھوڑ رہے ہیں اور یہ وہ، آپ انہیں فوری طور پہ پرچے سے ڈسچارج کریں اور ان کو نکال لیں۔ سو لہٰذا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ خداوند کی میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ آر پی او صاحب نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہوا تھا، ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بھی لیا، آئی جی پنجاب نے بھی لیا، اور جیسے جیسے یہ کیس اوپر ہائی لیول ہوا تو جو ہمارے مسیحوں پہ مصیبت تھی وہ ٹل گئی، اور کافی ایسے لوگ ہیں جو آپ ضمانت کے اوپر، یا جس کو کہہ لیں کہ آپ جب وہ اپنی آپ کو پیش کرتے ہیں اور اگر وہ شامل نہیں تھا تو وہ اس کو ڈسچارج کرتے، اور کافی لوگوں کو بشپ ابراہیم ڈینیل نے جو ہے وہ ڈسچارج کروایا ہے، اور کیونکہ انسٹرکشنز اوپر سے ہیں پولیس کو، تو لہٰذا میری پوری یہی کوشش ہے، میں ابھی بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے اور کوئی بے گناہ جو ہے وہ اندر نہ رہے۔ لیکن جنہوں نے اگر یہ لڑائی کی ہے اور کیس کیا ہے ان کا بھی مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ضمانتیں کروا لی ہیں، بالکل، لیکن میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا، سیدھی جو بات ہے۔ ایز اے مسیحی میں یہ نہیں کروں گا کہ میں کسی غلط کا بھی ساتھ دوں، میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا جو بے گناہ ہے، جس سے اس کا کسی کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ بے گناہ ہی رہے گا، اس کا پرچے میں نام بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ کی وساست سے ایسا کوئی بندہ ہے جو آپ کو دیکھتے ہوئے، اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہمیں مزید کوئی فیکٹ بتائے، تو میں یقین دہانی اس کو کراتا ہوں کہ میری گورنمنٹ، میرے لوگ، بھائی، سب ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو ضرور انصاف دلائیں گے۔ بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلپریٹس ہیں، جو گنہ گار ہیں، اور جو اتنے بڑے ایک حادثے کا یا ایک اتنے بڑے انتشار کا باعث بنے، سبب بنے، یقیناً انہیں
तफ्तीश के मराहल को तय करना पड़ेगा और वहाँ पर उन्हें अपना गुनहगार या बेगुनाह वो साबित करना पड़ेगी। लेकिन जो लोग बेगुनाह इस मामला में ज़िल्लुल रसवा हो रहे हैं और जो बेगुनाह होने के बावजूद तकलीफ़ और अजियत में हैं, यकीनन उनकी हौसला अफजाई करना और उनकी अमदाद करना ये हम सब का फ़र्ज़ है। नाज़रीन, आजकल पूरे पाकिस्तान में बल्कि पंजाब में ख़ास तौर पर दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और दरियाए चनाब मोदी की आबी दहशतगर्दी का निशाना बनी हुई है। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान ख़ास तौर पर इस मौजू पर इक़दामात कर रही हैं। जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, अफवाज पाकिस्तान बिलखुसूस और डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट का जो अदारा है, वो भी इरिगेशन का अदारा है, वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी अमल में हमारे आज के मेहमान जो हैं चौधरी कामरान परवेज़ संधू साहब, वो भी बड़े मुतहर्रिक हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो सैलाबी रेले आ रहे हैं और ये जो मोदी की जो आबी दहशतगर्दी है उसके बारे में वो क्या राय रखते हैं। जी भाई, बिल्कुल। आज यकीनन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम दरियाए सतलुज पे भी गए हैं जो कसूर के पास है, और फिर दरियाए रावी पे भी। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, अपने लोगों को ये इल्तिमास करूँगा कि ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। अगर आप यकीन जाने वहाँ देखें वो वीडियोस को, तो लोग इस तरह वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि जैसे ये एक पिकनिक पॉइंट है। वो इंतहाई ख़तरनाक एरिया है इस टाइम। और इस टाइम जब मैं दरियाए रावी को मैंने सिविल डिफेंस के अमले के साथ, गोताखोरों के साथ मिल के उस पूरे दरिया का विज़िट किया बोट के ज़रिए, और कई ऐसी जगह थी जहाँ पे हमने जो मुआशी थे उनको वहाँ से बाहर निकाला, और हमने एक दो फैमिलीज़ को वहाँ से निकाला जहाँ पे पानी आ चुका था। कल तक वहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन आज वो बिल्कुल फिल हो गया। और 1,90,000 क्यूसिक का जो रेला था वो उस टाइम गुजर रहा था जब हमने वो चेक किया, और 2.5 लाख क्यूसिक तक का जो रेला बर्दाश्त करने का वो जो पुल है और वो एरिया है। लेकिन मेरी दुआ है और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जो पानी है वो उसका प्रेशर अब सुनने में यही आ रहा था कि कम हो रहा है। हमारी सुपर सीएम है वो भी पहुंची हुई थी और उन्होंने भी दरिया का विज़िट किया, और मैं इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूं, अपने तमाम फ़ौज के अदारों को और फ़ौज को अप्रिशिएट करता हूं जिस तरह उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं। यकीन जाने उन्होंने बहुत सी हज़ारों जानों को बचाया। पानी ने बहुत नुकसान किया सियालकोट और इस साइड पे इलाके पे, नारोवाल ज़िला टोबा टेक सिंह वाली साइड, कसूर वाली साइड पे, क्योंकि पानी जो है वो अब बिफर चुका है और बहुत से अजला में और बहुत से गाँव में जाके उसने मकानात को नुकसान दिया है। वहाँ पे जो हमारे रेस्क्यू वाले हैं, हमारे सिविल डिफेंस वाले हैं, हमारे पुलिस है और हमारे बाकी इदारे हैं, सब ने मिल के बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और तमाम इस टाइम अदारे फुल हाई अलर्ट पे हैं। और जो हमारी सुपर सीएम है वो आपको पता है कि कल भी दरिया में उसको चेक करने गई थी, आज भी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ सियालकोट गए हैं। आपको पता है करतारपुर सारा डूब गया, तो उनको बचाया है हुकूमत ने, और उनको ये यकीन दहानी कराई है कि पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके साथ है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा हमें पाकिस्तान को, हमारे पंजाब को इस आबी जो आफत है इससे निकाले, और ये जो बारिशें और जो सैलाब है इससे खुदा हमारे पाकिस्तान को, पंजाब को बचाए। और जो बेचारे इससे अफेक्ट हो चुके हुए हैं उनकी खुदा मदद करे। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट हेल्प तो कर रही है सबकी, उन्होंने जगह जगह कैंप्स भी लगाए हैं, तो अगर कोई माली मदद भी हो तो वो भी उन गरीब लोगों की करें, क्योंकि उनका सहारा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होती है। जी नाज़रीन, बेशक ये एक ऐसा कड़ा वक्त है जो हम सब के लिए एक इम्तहान की सूरत में खड़ा है, आजमाइश है, लेकिन आजमाइश में ही हमें साबित कदम रहना है। क्योंकि जब हम आजमाइश में साबित कदम रहते हैं तो यकीनन हमारे लिए कामयाबी के
فتح کے دروازے کھلتے ہیں. پینک نہیں ہونا. یقیناً حالات مخدوش ہیں، تلخی ہے، بے سر و سامانی ہے، محرومیاں ہیں، اور یقیناً اس طرح سے جیسے بپری ہوئی لہریں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے یا ان کا سامنا کرنا انسانی طاقت کے بس میں نہیں ہے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام اداروں کو جو اس کڑے وقت میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت پنجاب، حکومت پاکستان اور دیگر جتنی بھی حکومتیں ہیں جہاں جہاں پر بھی ایمرجنسی کے حالات جنم لے چکے ہیں، تمام ہمارے ادارے جو ہیں وہ وہاں پر جاں فشانی کے ساتھ کھڑے ہیں. یقیناً جو حکومت ہوتی ہے یا ریاست ہوتی ہے اس کا کردار ماں کا ہوتا ہے، اور ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. ناظرین، آپ سب اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان کی سلامتی کو، ملک پاکستان کے استحکام کو ہمیشہ رکھیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہ سیلابی ریلے گزر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن پاکستان میں ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کڑے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں. جہاں پر کوئی کمزور ہے، جہاں پر کوئی بھوک اور پیاس میں گرا ہوا ہے، ہم سب نے اپنی اپنی طرف سے حصہ بقدر جسہ ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. حکومتی ادارے یقیناً سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی ایک دوسرے کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے اختتام کی طرف جاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے آج کے معزز مہمان سے ان کا ایک مختصر سا پیغام لیں کہ وہ پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی مختصر سا پیغام دیں کہ کیسے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اور زیادہ مسیحیوں کے لیے ایک لیویبل پلیس بن سکتا ہے، محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور ہمیں بطور مسیحی کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. جی بالکل، میں اپنے تمام جو خاص کر نوجوان میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، مسیحی جو ہمارا مستقبل ہے قوم کا بھی اور پاکستان کا بھی، سب سے پہلے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم آپ کی وہ طاقت ہے جو آپ کو بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہے. اسی تعلیم سے آپ CSS کر سکیں گے، آپ مختلف پیپرز دے کے اچھی سیٹوں پہ گورنمنٹ کی آ سکیں گے، جس سے آپ کی قوم کا جو نام ہے وہ روشن ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے ہیں جو پہلے سے ہی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، جیسے ہماری نرسز ہیں، پھر ہمارا پیرامیڈک سٹاف ہے، پھر اس کے علاوہ ہماری فوج میں، پولیس میں، ہر اداروں میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنا اسی طرح ایک اچھا اور پازیٹیو کردار جو ہے اپنے ملک کے لیے کردار ادا کرتے رہیں، تو اس سے قوم کا نام بھی روشن ہوگا، پاکستان کا نام روشن ہوگا. اور یقیناً جو ہمارے مسیحی ہیں وہ ایک سچے پاکستانی مسیحی ہیں، اور پاکستان کی عزت اور بقا کے لیے ہمیشہ انہوں نے ہر قربانی دی ہے. اور یقیناً میں آپ سب کو یہی ایک تلقین کروں گا کہ آپ پلیز تعلیم حاصل کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور اپنی قوم کو آگے لے کے جائیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے انتشاری ٹولوں سے اور انتشار پسندی سے دور رہیں، اور ملک کی خدمت کریں، اور اپنے پاک آرمی کا ساتھ دیں، اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اور ہمیشہ ملک کے ساتھ وفادار رہیں. جی بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. کامران بھائی، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. ہم امید اور یقین رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارا ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا، اور ہمارے ناظرین آپ کی خوبصورت باتوں سے ضرور مستفید ہوں گے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آئندہ کسی اور پروگرام میں کسی اور نئی معزز مہمان شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے طارق سراج چودھری، پروگرام دی ٹروتھ ود طارق چودھری، اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.